أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. گزشتہ سبق میں ہم نے قیامت کا تذکرہ پڑھا تھا. ظاہر سی بات ہے قیامت قائم ہوگی تو پھر اس کے بعد انسان و جنات کے جنت و جہنم کا ہونے کا فیصلہ ہوگا. پھر اہل جنت میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے. تو جنتیوں کا تذکرہ چل رہا تھا. جنتیوں کی 3 کیٹیگری بیان کی گئی تھی. اس میں سے سب سے بہتر مقرب اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو السابقون الاولون السابقون السابقون ہیں. ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی اسی کا تذکرہ چل رہا تھا. تو اس میں سے بہت سے انعامات ہوں گے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات کا ذکر یہاں کیا ہے کہ وہ فی جنات النعیم میں ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کے لیے مساریاں ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے. ان کے پاس جو بچے خادم آئیں گے وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. ان کے پاس آب و خورے اور اس طرح سے دوسرے قسم کے برتن جس میں شراب ہوگا، اور بھی بہت سی غذائیں ہوں گی جو ان کو مرغوب ہوگی. اور پھر وہ شراب بھی ایسی جس کے پینے سے کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوگا، اس کا تذکرہ تھا. لیکن بات لمبی ہو رہی تھی اس لیے مختصر کر کے وہاں ختم کر دیا گیا تھا. ابھی بھی اہل جنت کا ہی تذکرہ چلے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جزاء بما كانوا يعملون. ترجمہ پہلے کر لیں، جزاء بما كانوا يعملون. یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ملے گا. یعنی اہل جنت کو جو جنت میں نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے رب کی مرضی پر گزارا ہے اور اچھے اعمال انہوں نے کیے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا صلہ بھی ان کو اچھا سے عطا فرمائیں گے. هل جزاء احسان الا احسان ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں بتا دی گئی تھی بات. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، وہاں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی اور بیہودہ بات. سلام سلام، بس سلام ہی سلام کی آواز آئے گی. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں. فی
در مخضود، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔ فی صدر مخضود کا مطلب ہے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔ وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا۔ وماء مسکوب، اور چلتا ہوا پانی ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے نہ ان کی روک ٹوک ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ان انشاء، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ ان انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پہ بنایا ہے۔ فجعلناہن، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کماریاں ہیں۔ عرباً اترابا، عرباً محبوبہ ہیں، اترابا ہم عمر ہیں۔ لأصحاب الیمین، سب چیزیں دہنے والوں کے لیے۔ ثلۃ من الاولین، ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ وثلۃ من الآخرین، اور ان میں کا ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک لفظ آیا تھا یطوف علیہ ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین ویطوف، اچھا تو اس بارے میں تفصیل سے بتائی گئی تھی۔ آج کی آیت کریمہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی اس لیے کہ انہوں نے ایسے ہی اعمال کیے ہیں کہ ان کو یہ دلا دیا ہے۔ لا يسمع فيها لغوا ولا تأثما، کہ وہ لوگ ناگوار کلمات سنیں گے۔ دنیا میں بعض جتنے بھی اسباب و وسائل ہو جائیں اس کی آلوچنا ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف کی باتیں پہنچتی رہتی ہے۔ سارے اسباب ہیں، انسان کے پاس دولت ہے، اولاد ہے، اچھی خوبصورت بیویاں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اس کے کانوں میں ایسی آوازیں آتی ہیں جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کبھی نے اس کے بارے میں کسی نے تذکرہ کر دیا، کبھی کچھ بات ہو گئی، کبھی کچھ بات ہو گئی، کوئی نہ کوئی شکل میں انسان کو کچھ نہ کچھ تکلیف کی بو محسوس ہوتی ہے اور تکلیف اس کو پہنچتی ہے۔ لیکن جنت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی اور بیہودہ بات۔ جنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو اہل جنت کو تھوڑی بھی تکلیف پہنچا سکے۔ الا قیلا سلاما سلاما، بس سلام ہی سلام کی آواز آئے۔ یہ سلام کی آواز کہاں سے آئے گی؟ یہ سلام کی آواز فرشتوں سے بھی آئے گی، اہل جنت نے آپس میں بھی سلام کی آواز سلام کریں گے دوسرے کو، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آواز اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آئے گی۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ہم لوگ پڑھتے اکثر سلام قولا من رب الرحیم،
کہ رب رحیم کی طرف سے کیا ہے، ان کو سلامتی کا پروانہ دیا جائے گا اور سلامتی کا کہا جائے گا، سلام کہا جائے گا ان کو۔ سورہ یونس میں فرمایا تحیتہم فیہا سلام، ان کا کیا ہوگا، ان کا آپس میں سلام کا ہی مبارکباد ہوگا، اور سلام ہی ان کو کہا جائے گا، سلام ہی دیا جائے گا ان کو۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، غرض یہ کہ ہمیشہ سلامتی سے رہیں گے اور سلام پیش کیا جاتا رہے گا۔ چنانچہ سلام کا جو لفظ ہے السلام علیکم، اس لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی خوبی رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم کرتا ہے، تو اس کو گویا کہ وہ دعا دے رہا ہے، ایسی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، عافیت رکھے، مصیبت بیماری کو اللہ بچا کر رکھے۔ اس کے برخلاف اس مد مقابل روئے زمین پر ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے اور تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوئی لفظ اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی لفظ نہیں سکتا۔ گڈ مارننگ ہے، آداب ہے، نمستے ہے، وغیرہ وغیرہ جو بولتے ہیں، تو نمستے نمسکار تو خیر جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہیں ان میں وہ معنی اور وہ خوبی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے جو السلام علیکم کے اندر ہے۔ بہرحال اب اصحاب الیمین کی نعمتیں، وہ تو السابقون الاولون کی نعمتوں کا ذکر تھا، اب اصحاب الیمین کا ذکر کہ اصحاب یمین کا تذکرہ فرمان اللہ کا، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی خوب ہے داہنے ہاتھ والے، فی صدر مخضود، وہ ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریا ہوں گے۔ بیڑ سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، کول جس کو بولتے ہیں بنگال میں، عربی میں سدرہ بولتے اس کو۔ تو ہمارے یہاں جو بیری کا درخت ہوتا ہے، خاردار ہوتا ہے، اس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں جو توڑنے والے کے ہاتھ کو زخمی بھی کر دیتے ہیں، لیکن جنت میں جو اللہ تعالی بیری دیں گے، جو بیر ہوگا اس میں کانٹے نہیں ہوں گے اس کی طرح۔ آواز میں نہیں نا؟ تو جنت میں جو ہوں گے باغ یہ کول کا درخت ہوگا، اس میں کانٹے وغیرہ نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک دیہاتی آدمی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسے درخت کا ذکر فرمایا ہے جو تکلیف دینے والی ہے۔ دنیا میں جو بیر کا درخت ہے، آدمی جائے وہ تو اس کو اس کا کانٹا اس کو زخمی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ عرض کیا وہ سدری بیری کا درخت ہے، اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے فی صدر مخضود فرمایا ہے، یعنی وہ بیری کا درخت ایسے ہوں گے جن میں کانٹے ایسے ہوں گے، اس میں کانٹے کاٹے ہوئے ہوں گے، یعنی کانٹے نہیں ہوں گے اس میں۔ اور جہاں جہاں کانٹا دنیا کے
بیری کے درخت میں کانٹا نکلتا ہے، اللہ تعالی جنت کی بیری کے درخت میں ان کانٹ کو کاٹ کر ان کانٹ کی جگہ پر پھل لگا دیں گے۔ اور دوسری خوب ہوگی کہ ایک پھٹے گا تو اس سے بہتر 72 رنگ کے پائیں گے، اور ان پھلوں میں کوئی پھل دوسرے سے ملتا نہیں ہوگا، رنگ بھی اس کا الگ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالی کی بنائی ہوئی، اللہ کا لگایا ہوا وہ درخت ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مثال ہی الگ ہے۔ خیر دوسری نعمت ہے وطلح منضود، یعنی وہاں تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کیلا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی مٹھاس، اس کی جو مخصوص کیفیت ہے، وہ تو ہم دنیا کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ آخرت کے کیلوں میں جو مزہ ہوگا وہ اہل دنیا اس کے تصور سے بھی دور ہیں، کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری نعمت کا ذکر فرمایا وظل ممدود، کہ اصحاب الیمین جو ہیں وہ جس جنت میں ہوں گے اور جس باغ میں ہوں گے وہ خوب دور تک پھیلا ہوا باغ ہوگا، اور اس کے بہت سارے دور تک پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، اور اس کا سایہ بھی اصلی ہوگا، یعنی اس کا چھایا جو ہوتا ہے۔ متقین فیہا علی الارائک، نہیں یہ سورہ دہر میں، سورہ دہر میں ایک آیت ہے کہ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ اس کا جنت کا سایہ کیسا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ اس حالت میں کہ وہاں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ وہاں تپش پامیں گے نہ سردی پامیں گے، اور سایہ ایسا انداز کا ہوگا، نہ وہاں زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، بالکل انسان کے مزاج کے موافق اللہ تعالیٰ موسم بنا دیں گے۔ وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور اصحاب یمین کو جو جنت دی جائے گی وہ خوب زیادہ میوے پھل فروٹ ان کو دیے جائیں گے، نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ وہ کبھی ختم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی آدمی جب بھی جنت میں کوئی پھل توڑے گا فوراً اس جگہ پہ اللہ دوسرا پھل نکال دیں گے، فرش مرفوعہ، اور اس کے علاوہ کیا ہوگا ان کے لیے، بلند بستروں پر ہوں گے۔ میں نے یہ کئی بار آپ کو بتایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرمائی اور فرش مرفوعہ کی تفسیر کرتے فرمایا کہ اس کی بلندی، یعنی جس تخت پر بیٹھیں گے، جس گدے پہ بیٹھیں گے، اس گدے کی بلندی اتنی ہوگی جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی 500 سال کی مسافت کے بقدر، اللہ اکبر، 500 سال، 500 ایئرس آدمی جتنا چل کر پہنچے گا اتنی اونچائی، اتنا موٹا جو ہے وہ گدا ہوگا۔ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں ہم لوگ گئے، 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹلوں میں آدمی جانا ہوا تو وہاں پر دیکھا موٹے موٹے گدے، آدمی کا آدھا جسم اسی گدے میں ڈوب جائے، لیکن وہ بھی تکلیف دہ ہے، نیند نہیں آتی ٹھیک سے، او گردنوں پہ تھوڑا سا تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کا حال اتنا زبردست ہوگا کہ انسان جب اس کے گدے پہ بیٹھے گا تو پھر اس کا احساس اسی کو ہوگا جس کو اللہ نصیب کریں گے۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اتنے اونچے گدے پر انسان
بیٹھے گا کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان جنتی اس پر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا تو گدا آٹومیٹک نیچے چلا آئے گا اس کے قدموں میں، پھر جب بیٹھ جائے گا تو گدا اس کو بلندی تک لے جائے گا اوپر. ایسا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا ذکر فرمایا کہ وہاں جو بیویاں ملیں گی ان میں حور عین بھی ہوں گی. یہ ایک مستقل مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے جنتیوں کے لیے. اور دنیا والی عورتیں جو ایمان پر وفات پائیں گی وہ بھی اہل جنت کی بیویاں بنیں گی. یہ دنیا والی عورتیں وہ بھی ہوں گی جو دنیا میں بوڑھی ہو چکی تھی. اکثر ایسا ہی ہوگا کہ جو بوڑھی ہو کر مریں گی، وہ بھی جو شادی شدہ تھی، یا کچھ ایسی ہوں گی جو چھوٹی عمر میں مر جائیں گی، بے شادی شدہ مر جائے گی. یہ سب اہل جنت کی، یعنی جو ایمان والے ہوں گے جنتی، ان کی بیویاں بنیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے جو بھی کوئی چھوٹا یا بڑا وفات پا گیا ہو، قیامت کے دن سب کو جنت میں 30 سال کی عمر والا بنا دیا جائے گا. ان کی عمر کبھی بھی اس سے نہ آگے بڑھے گی نہ کبھی اس سے کم ہوگی. لہذا جو بوڑھی مومن عورتیں جنہوں نے دنیا میں وفات پائی تھی جنت میں داخل ہوں گی تو جوان ہوں گی، 30 سال کی ہوں گی. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے مذاق کا واقعہ، آپ مزاح بھی کرتے تھے کبھی کبھی ہنسانے کے لیے. چنانچہ ایک بوڑھی عورت آئی اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ دعا کر دیجئے اللہ تعالی ہم کو جنت دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بوڑھی عورت کو جنت میں نہیں جانے دے گا. اب وہ رونے لگی. اللہ کے نبی ہنستے ہوئے بولے کہ جب جنت میں جائیں گی تو پھر بوڑھی نہیں رہیں گی آپ، 30 سال کی جوان ہو کر اہل جنت کی عورتیں کیا ہوں گی؟ جنت میں جائیں گی. بہرحال آگے اللہ کہتے ہیں جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی ایک صفت بیان کرتے ہیں کہ انا انشاناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں. عربا اترابا، جو محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں. کس کے لیے ہیں؟ لاصحاب الیمین، یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں. اہل جنت کا بھی اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، ابھی تو وہیں تذکرہ چل رہا ہے الحمدللہ. تو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہوں گی اور عمر بھی ان کی ایک جیسی ہوگی. انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پہ بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا انشاناہن انشاء کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن عورتوں کو اللہ تعالی نے نئے طور سے زندگی دیا، یعنی اللہ جو دیں گے، ان میں وہ عورتیں بھی ہوں گی جو دنیا میں یعنی ان کی آنکھیں خراب تھی یا کسی بیماری کی شکار تھی، میل کچیل تھی آنکھیں ان کی، ان کو بھی اللہ کیا کریں گے؟ بالکل وہاں خوبصورت بنا دیں گے. سلۃ من الاول سلۃ من الاخرین، اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلوں لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ کیا ہوگا؟ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ اہل جنت کا تذکرہ ہوا. اہل جنت کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ معاً بعد جہنمیوں کا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ جنتی اہل جنت میں سے ہم کو بنائے، اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت فرمائے.
کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے.